اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک یا سیدی یا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک یا سیدی یا مراد المشتاقین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شمس العارفین وعلی آلک یا سیدی یا انیس الغریبین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سراج السالکین وعلی آلک یا سیدی یا مصباح المقربین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک یا سیدی یا خاتم المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین وعلی آلک یا سیدی یا نبی الحرمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین وعلی آلک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین ورب المغربین وعلی آلک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحابک یا سید الانبیاء والمرسلین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب کشائی کرنی ہے، کچھ باتیں کرنا ہے، وہ موضوع ہے کہ حسد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ناظرین محترم، حسد قلب کی ایک مہلک بیماری ہے جس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی زمین پر دنگا و فساد، خون ریزیاں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہماری ابدی زندگی کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ابدی زندگی میں بھی ہمیں ناکامی سے دو چار کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی قلب کی مہلک بیماری ہے اور انفارچونیٹلی یہ جتنی خطرناک ہے یہ معاشرے میں اتنی ہی عام ہے۔ اگر ہم دیکھیں حسد، سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حسد ہے کیا چیز۔ تو اگر سادہ الفاظ میں اس کی ڈیفینیشن کروں یا اس کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کروں، حسد جب ہم کسی مسلمان بھائی، ہمارے کسی رشتہ دار، عزیز و اقارب، پڑوسی، دفتری کولیگ
کسی کو اگر کوئی اللہ تعالیٰ خوشی نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں سے نوازے، اپنے انعام سے نوازے، تو اگر ہمارے دل اس سے خوش نہیں ہو رہے، کسی مسلمان بھائی کی خوشی میں ناخوش ہونا اور اس کی غمی میں، اس کی دکھ تکلیف میں خوش ہونا، اس کو حسد کہتے ہیں۔ پنجابی میں اس کو ساڑ کہتے ہیں۔ قلبی اناد بھی قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کس نے حسد کیا؟ ابلیس نے کیا، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پر۔ وہ ابلیس جو کہ فرشتوں کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب بنایا اور پھر سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے دربار سے دھتکارا نہیں ابلیس کو، بلکہ اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ تو یہ بیوقوف لعین اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا کہ یا اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے دربار سے نکل جا، تو ہے ہی متکبرین میں سے، تو ہے ہی نیچوں میں سے۔ یعنی کہ جب نبی کی بے ادبی کی شیطان لعین نے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی درگاہ سے نکال دیا، نہ اس کو اس کا علم بچا سکا، نہ عمل بچا سکا۔ اب بے ادبی کی کیوں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ کیا تھی، ریزن کیا تھی؟ تو ناظرین محترم، اس کے پیچھے حسد تھا۔ ابلیس کی چودراہٹ ختم ہو رہی تھی، حسد میں پڑ گیا اور اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھا، اپنے سارے اعمال ضائع کر بیٹھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حسد کرنا یہ شیطان کی ہے، شیطان کی عادت ہے گندی۔ تو جب یہ جتنے بھی انبیاء کو ستایا گیا، انبیاء کو ناحق شہید کیا گیا، ان کے پیچھے کیا چیز تھی، کیا ریزن تھی؟ اگر ہم غور کریں تو ان کے پیچھے حسد ہی تھا۔ جو مشرکین سردار تھے، ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی تھی۔ حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں پھینکا جانا کیا تھا؟ بھائیوں میں حسد تھا کہ ان کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے اور دوسرے بھائی سے جلتے تھے۔ ان کے دلوں میں اناد تھا، حسد تھا، تب آپ کو کنویں میں پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم کا آگ میں پھینکا جانا، فرعون کا ظلم و ستم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر، کیا تھا؟ حسد تھا ان کے پیچھے۔ الغرض جب حضور نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے تو جتنے بھی مشرکین تھے سارے آپ کو صادق اور امین مانتے تھے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئیں۔ قریبی رشتہ دار آپ کے جن میں ابو لہب اور ابو جہل ہیں، وہ صرف اور صرف حسد کی بنا پر آپ پر ایمان نہ لا سکے، اپنی دنیاوی زندگی بھی برباد کی اور آخرت بھی برباد کی۔ وہ جانتے تھے کہ حضور نبی علیہ السلام نبی برحق ہیں، لیکن ایک حسد کا پہلو تھا جنہوں نے ان کو راہ راست پر آنے سے روکا۔ اسی طرح جب آپ مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہ یہود و نصارہ اہل یہود جو صدیوں پہلے وہاں آباد ہوئے تھے، مکہ شریف مدینہ شریف کے ارد گرد اور مدینہ شریف میں، اور آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، لیکن اور گمان یہ کر رہے تھے کہ وہ بنی اسرائیل سے آپ مبعوث فرمائے جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پاک میں سے کر دی تو وہ حسد میں پڑ گئے۔ اناد، بغض، قلبی اناد، یہ قرآن پاک میں بار بار کوئی رکوع ایسا خالی نہیں جس میں اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرما رہا کہ حسد میں پڑھ کے وہ اپنے ایمان ضائع کر بیٹھے۔ نہ پھر ان کا ایمان اپنی کتابوں پر رہا، نہ ان کا ایمان اپنے انبیاء پر رہا اور نہ ہی اللہ پر رہا، ایمان ضائع کر بیٹھے، اپنے کفار میں شامل ہو گئے۔ کیا جذبہ تھا اس کے پیچھے؟ حسد تھا۔ اب ہم اگر موجودہ صورتحال کو دیکھیں
تو معاشرتی برائیوں میں سے یہ سب سے بڑی برائی ہے حسد۔ ہم لوگ اپنے جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم حسد کر رہے ہیں۔ ہم کسی قریبی رشتہ دار عزیز و اقارب کو اگر کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم اس پہ ہمارے پیٹ میں ایسے ہی مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ رشتہ داروں کی طرف سے کوئی ان کو غمی کی خبر ہم تک پہنچے، پھر ہم خوش ہوتے ہیں جب ان کو استغفر اللہ کسی قریبی رشتہ دار کو دفتر میں بیٹھے ہیں تو کسی کولیگ کو، ہمسایوں کو، ہمسائے سے مراد ایک تو یہ جہاں ہم رہتے ہیں گھر میں، وہاں ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں چار فیرے، جہاں دفتر میں نوکری کرتے ہیں تو دفتر میں ساتھ والے چیئر پر بیٹھا ہوا بھی ہمارا ہمسایہ ہے، اگر ہم بزنس کر رہے ہیں تو ساتھ والا دکاندار وہ بھی ہمارا ہمسایہ ہے، ایک ہی بزنس کچھ مختلف لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی لائن آف بزنس ایک ہی ہوتی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کے ہمسائے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے۔ تو جب دوسرے کی تکلیف پر، دوسرے کے نقصان پر، دوسرے کو پہنچنے والی پریشانی پر اگر ہمارے دل خوش ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل پاک نہیں ہیں، ہمارے دل حسد ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ حسد سے بچو، بے شک یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو۔ یہ میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسد، اس سے معلوم ہوا کہ حسد صرف گناہ نہیں ہے بلکہ یہ نیکیوں کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے حیات طیبہ پر نظر دوڑائیں تو وہ ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے۔ آج اس گئے گزرے دور میں بھی وہ فیملی جن میں حسد نہیں وہ ترقی کرتی ہیں، اور جن میں حسد ہے، جو شیطان کے پیروکار ہیں، وہ فیملی تباہ ہو جاتی ہیں، اجڑ جاتی ہیں۔ جتنے بھی دنگا فساد، جتنی خون ریزیاں ہو رہی ہیں، جتنے عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، ان میں اگر ہم غور کریں دیکھیں تو پیچھے کہیں نہ کہیں حسد موجود ہے، یعنی کہ مور دین 90% کیسز وہ اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ حسد ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم رشک کریں، حسد نہ کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کس کے قریبی رشتہ دار کو اگر کوئی نوازتا ہے، انعام دیتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم اس کو دل سے مبارکباد دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ یا اللہ تو اس کو اور نواز، تو اس پہ اور اپنی نعمتوں کی بارش فرما، تو پھر دیکھیں اس معاشرے میں کیسے بہاریں لگتی۔ یہی زمین جو ہے یہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی، ترقی کا دورہ ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں اضافہ فرما دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام صاحب مسجد نبی شریف میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے وہ تیار ہو جائے، ایک بندہ داخل ہونے والا ہے مسجد نبی شریف میں، وہ جنتی ہے۔ تو سارے صحابہ کرام مسجد نبی شریف کے دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تو فوراً ایک بندہ، ایک جو مدینہ شریف کی بستی سے باہر رہتا تھا مسلمان صحابی، وہ حاضر ہوا، دروازے سے داخل ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، دیکھ لو اس کو۔ اگلے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا اور اگلے دن پھر وہی بندہ داخل ہوا، تیسرے دن پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہے وہ تیار ہو جائے۔ تو سارے صحابہ کرام پھر مسجد نبی شریف کے دروازہ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہی صحابی داخل ہوا جس کی 3 دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ تو جب وہ تیسرے دن محفل ختم ہوئی مجلس تو وہ جانے لگا تو ایک صحابی اس کے پیچھے، تو جب مدینہ شریف سے باہر نکلے تو اس نے عرض کیا کہ یار میں تیرے پاس نہ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب صحابی رسول کا یہ تھا کہ میں دیکھوں یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اس کے جنتی ہونے کی 3 دن خوشخبری سنائی۔ تو وہ بندہ گیا، اس کے پاس رات ٹھہرا، اس نے اس کے معمولات دیکھے، وہی فرض نماز پڑھتا تھا اور
اپنا کھیتی باڑی کا کام جو بھی اس کا کام تھا اس میں لگ جاتا. تو وہ 1 دن یا 2 دن یا 3 دن وہاں ٹھہرا. دوسرا صحابی جو اس کے ساتھ گیا تھا تو دوسرے دن کہنے لگا یہ مجھے اجازت دے میں جاتا ہوں. اس نے کہا آپ نے کچھ بتایا نہیں میرے ساتھ آنے کا مقصد, پھر کوئی بات چیت نہیں کی, آپ جا رہے ہیں. اس دوسرے صحابی نے پھر کہا کہ میں اس غرض کے لیے آیا تھا کہ میں آپ کا کوئی ایسا خاص عمل آپ کرتے ہیں میں وہ دیکھوں تاکہ وہ بھی میں اڈاپٹ کر سکوں, میں اپنا سکوں اس عمل کو جس عمل کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت لگاتار 3 دن آپ سناتے رہے, فرماتے رہے. تو اس نے کہا یہ آپ کے سامنے ہے, یہی میرے معمولات ہیں, سادہ سے, اس کے خاص عمل تو نہیں ہے. تو وہ صحابی جب رخصت ہوا تو اس نے پیچھے سے بلایا جس کے پاس وہ مہمان ٹھہرا تھا, جس کو بشارت دی گئی تھی. اس نے کہا یار ایک دفعہ واپس آؤ, ایک ہے میرے دل میں وہ آپ کو بتاتا ہوں. تو انہوں نے عرض کیا کہ جی بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ جب کسی میرے مسلمان بھائی کو, میرے کسی رشتہ دار کو, عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ کوئی خوشی نصیب فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ کس نعمت سے نوازتا ہے, جب کسی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے تو میرا دل خوش ہوتا ہے. میں اس کے ساتھ حسد نہیں کرتا, میں دلی دعا دیتا ہوں یا اللہ اس کو اور نعمتیں عطا فرما. تو ناظرین محترم, یہ ہے جب دل میں حسد نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اچھا, اگر یہ حسد انبیاء تک پہنچ جائے, صحابہ کرام تک پہنچ جائے, اولیاء کرام تک پہنچ جائے تو پھر ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بندے کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے. یہ اتنا مہلک مرض ہے, یہ قلبی مرض, یہ قلب کی یہ حالت اتنی خطرناک ہے کہ بندے کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں, ہم رشتہ داروں سے ہم حسد کرتے ہیں, اپنے کولیگ سے حسد کرتے ہیں, اپنے جو ہم پلہ ہیں جو کاروبار لوگ کرتے ہیں, ہم ہمسایوں سے حسد کرتے ہیں, محلے داروں سے حسد کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی تباہ و برباد اور آخری زندگی بھی, یہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے, یہ بندے کو شیطان کا پیروکار بناتا ہے. اللہ اور اللہ کی رسول کی محبت دل میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس کا قلب سلیم نہیں ہوتا, قلب مریض ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے, اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک, اللہ نہ کرے اگر وہ بیمار تو سارا جسم بیمار, اور وہ ہے دل. دل کا پاک ہونا, قلب کا پاک ہونا, قلب سلیم ہونا, یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. سب سے بڑا نقصان اس کا ایمان کا ضائع ہونا اگر اس لیول تک چلا جائے. اور باقی جو ہم روزمرہ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, جن میں ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے دوست ہیں, کولیگز ہیں, محلے دار ہیں, پڑوسی ہیں, جب ان کے ساتھ ہم حسد کریں گے, رشک نہیں کریں گے, ان کی خوشی پر جلیں گے, ان کی خوشی پر ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے, ہمارے راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی, اور انسان مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اب ہر دوسرا بندہ کیوں ہے بی پی کا مریض, شوگر کیسے ہو, ٹینشن, ذہنی ٹینشن. جب کسی دوسرے کی خوشی پہ آپ حسد کریں گے, جلیں بجھے گے, راتوں کی آپ کی نیند حرام ہو جائے گی, تو پھر کیا آپ کو بی پی کا مسئلہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹینشن سے شوگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اسی سے آگے پھر ہارٹ اٹیک کے مسائل, بندوں کو کیوں یہ سٹروک ہو جاتے ہیں, یہ اتنی خطرناک جسمانی بیماریوں کا بندہ شکار ہو